ڈیپ تھاٹس، جیسا کہ آپ اب تو بالکل ہی مجھے پہچان گئے ہوں گے. ڈیپ تھاٹس میں میں اشر نعیم، نوید پردیسی اور فرقان شبیر آپ کے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم جو یہ سیریز کر رہے ہیں بھاگو عورتیں آ رہی ہیں، بھاگو. ابھی تک ہم بھاگ رہے ہیں، حالانکہ ہم اٹھ کے ہم ہلے نہیں ہیں، مگر ہم بتا رہے ہیں عوام کو کہ بھاگنا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھی. آج جس ٹاپک کو ہم ایکسپلور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ عورت مارچ کے حوالے سے جتنے ٹاپکس ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ ہے. بالکل ایسا. فرقان بھائی مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر عورت کے حقوق کو ہم نہیں اٹھائیں گے یا وہ لوگ، ہم سے میری مراد وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے، ہماری کلچرل ویلیوز کو جو اہمیت دیتے ہیں، جو مذہب کو اہمیت دیتے ہیں، اگر وہ عورت کے ایشوز کو نہیں اٹھائیں گے اور کوئی آنٹی آ کے عورت کے ایشوز کو اٹھائیں گی یا کوئی انکل بھی اٹھائیں گے، ان میں انکل بھی ہوتے ہیں بعض، اور وہ ان کو تو ایک عورت کی نظر سے اگر ہم دیکھیں جس کے مسائل ہیں، جو کئی مصیبتوں میں گھری ہوئی ہے، جس کی اس سوسائٹی میں کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے لگے گا کوئی تو میری بات کر رہا ہے. صحیح بات. وہ اس کی باتیں سنے گی. اب اس کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ میرے مسائل کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی ایک سبلمنل میسج دے رہی ہے کہ تم جب تک اپنی چار دیواری سے، اپنی فیملی سسٹم سے، اپنی چادر سے، اپنے پردے سے، اپنی حیا سے باہر نہیں آ جاؤ گی تب تک تمہارے مسئلے پورے نہیں، تمہارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. صحیح بات. مجھے دیکھو میں کیسے بیٹھی ہوں، تو ایسی ہو جاؤ گی تو تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ نہیں بتاتے کہ اس کے ساتھ تمہارے پاس ڈپریشن آئے گا، تنہائی آئے گی، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. تو وہ ساری چیزیں تو نہیں بتاتے. تو کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم عورتوں کے حقوق، جو جینون عورتوں کے مسائل ہیں، عورتوں کے حقوق پہ بات کریں، عورتوں کے مسائل کو صرف یہ نہیں کہ ان پہ بات کریں بلکہ ان کو حل کرنے کی بھی کوشش کریں. ہماری کافی ساری ایسی این جی اوز ہیں جو بہت ساری فیلڈ میں کام کر رہی ہیں، تو وہ عورتوں کی فیلڈ میں کام کریں. تو تھوڑا سا ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ عورتوں کے ریئل ایشوز کیا ہیں. اور ہم یہ تھوڑا سا نا، اب یہ والا جو ہے نا، دس از ناٹ ڈائریکٹڈ ٹورڈز عورت مارچ اینڈ دیئر آرگنائزرز اینڈ آل. ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو ہماری این جی اوز ہیں، جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، جو با اثر لوگ ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، جو ہمارے لا میکرز ہیں. ایون وہ بھی کہ آپ خواتین کے ایشوز پہ اگر آپ بر وقت آواز اٹھا لیں گے، اگر مساجد کے، آپ نے پچھلے پروگرام میں مساجد کی بات کی کہ مساجد کے اندر اس پہ بات کی جائے گی، مردوں کو جو ہے ذہن دیا جائے گا اور وہ اپنے گھر میں جا کے ایک بہتر ماحول کریٹ کریں گے، تو عورتوں کو صرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اب ہم اس میں اگر چھوٹے چھوٹے ایشوز سے اٹھا کے بڑے بڑے سارے ایشوز پہ بات کریں تو آپ کے خیال میں فرقان بھائی کون سے ایسے عورتوں کے ایشوز ہیں جو ہمیں اٹھانے چاہیے اور جن کو حل ہونا چاہیے؟ جیسے دیکھیں، ایشوز تو میں بعد میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے ہیں نا، تو جب عورت مارچ یا اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید کرتے ہیں، یعنی اس کے خلاف بولیں گے. وہ کبھی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے کہ یہ کیوں کر رہی ہیں، کس وجہ سے کر رہی ہیں، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ معاشرے کے اندر کیا پڑ رہا ہے، اور کیا جس بنیاد پر وہ کر رہی ہیں اس کے اندر ہماری خامی ہے یا نہیں. جب ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے نا تو وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی کہ مظلوم کے سامنے جب اس کے ظلم کی کوئی داد رسی کرتا ہے نا، تو فطری چیز یہ ہے کہ وہ انسان اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اندرونی طور پر یقین کریں اشر بھائی، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو خواتین ہیں نا، یہ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے ان کی طرف متوجہ ہوتی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جو ایشوز کی آپ نے بات کی، ہمارے ہاں پر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو لوگ اسے بیوہ کہتے ہیں، طلاق یافتہ کوئی عورت ہو جائے اسے مطلقہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کوئی شادی کرنا پسند نہیں کرتا. یقین کیجئے ایکچوئل ایشوز یہ ہیں کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، کئی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ عورتیں اس کے پاس بیٹھنے سے کتراتی ہیں. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے، عورتیں کتراتی ہیں. کمال. ہاں، ایک ہمارے یہاں سہاگن کا بھی کانسیپٹ ہے نا، وہ 7 سہاگنیں شادیوں میں بھی بلائی جاتی ہیں. تو آئی تھنک یہ تو بڑا ہندوانہ کانسیپٹ ہے، اسلام سے تو کوئی تعلق نہیں. اصل میں اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں سہاگن اور نان سہاگن تو کوئی چیز نہیں ہوتی. کوئی چیز. میں نے اکثر آپ نے یہ تو دیکھا ہوگا، تو بہت کامن ہے کہ وہ سہاگنوں کے سر پہ لگا کر پھر لگایا جاتا ہے. اچھا، اس میں نے یہ خود یہ نوٹس کی ہے بات، آپ نے اس طرف لے کے آیا، مجھے نہیں آئیڈیا تھا، آپ اس کا ذکر کریں گے، کہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شادی کے اندر جو ہے نا وہ صحرا سہاگنوں کے لگایا جا رہا تھا. بیچ میں ایک خاتون تھی جو بیوہ تھی، اوبویسلی ان کو انہوں نے پاس کیا اور وہ آگے چلی گئی. تو اس کا تھاٹ پروسیس، اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور وہ کیا اس نے سوچا ہوگا. تو بالکل یہ تو بہت اچھا فرقان بھائی نے پوائنٹ اٹھایا. مسئلہ یہ ہے نوید بھائی کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر وہ خاتون ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کو اتنی حقیر اور حقارت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ جیسے اس نے پوری دنیا کے گناہ اپنے سر پر لے لیے. دنیا میں جتنے مسائل ہیں نا، اس عورت کی وجہ سے، اس طلاق یافتہ عورت کی وجہ سے. یہ جو اس عورت کو تکالیف دی جا رہی ہے، یہ ہمارا معاشرہ دے رہا ہے. اس کے بعد اس سے کوئی شادی کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا. پھر ہمارے جو لوگ اپنے آپ کو بڑا اہل علم سمجھتے ہیں یا ترن خان سمجھتے ہیں، وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. میرے خیال میں اگر ہم عورتوں کے ایشوز میں سے اس ایک ایشو کو حل کر دیں نا، تو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے اندر ہم خوشحالی لے کر آ سکتے ہیں.
بالکل صحیح بات ہے. یہ تو بہت آپ نے بڑی ایک تھاٹ پرووکنگ بات کی. نوید بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے؟ بالکل یہ فرقان بھائی نے جو اشارہ دیا بالکل ایک اہم ایشو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ ایک دو ایشوز ہے. دیکھیے اصل میں ایشو یہ ہے کہ آج ہمیں خاص طور پہ مردوں کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کچھ غلطیاں خامیاں اکثر غلطیاں ہماری ہیں. ڈومیسٹک وائلنس, عورت پہ ہاتھ اٹھانا, مطلب ہماری غلطی ہے. ہاں ٹھیک ہے, میری نہیں, آپ لوگوں یعنی ہماری غلطی. آپ نے ہم پہ ڈال دیا, میں نے آپ لوگوں کی ہماری غلطی ہے. میں تو نہیں, آپ لوگوں کی غلطی ہے, میرا قصور ہے سارا, جس کی وجہ سے پھڈا ہو رہا ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا, مطلب ایک عورت پہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نا, وہ بھی بچوں کے سامنے, اہل و عیال کے سامنے, پڑوسیوں کے سامنے, یہ رواج بہت عام ہوتا جا رہا ہے. مطلب اس میں پڑھا لکھا بھی ہو, اس میں مذہبی بھی ہو, اس میں انٹلیکچوئل بھی ہو, کاروباری بھی ہو, تاجر بھی ہو, کسی بھی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, اس میں یہ چیز آ گئی ہے کہ میں سپریم ہوں, میں پاورفل ہوں, وہ میرے تابع. بٹ اربن ایریاز میں یہ تو کم نہیں ہوا نہیں ایسا اربن ایریاز میں تو مجھے لگتا ہے کہ مرد بیچارے اب تو عورتوں کے ساتھ کاپتے ہیں. یہ آپ اس صورت میں کہہ رہے کہ نہیں ایسی بات نہیں, وہ باہر کے سوال خواب ہے, لیکن حقیقت میں ایسا بھی ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس موجود ہے. اچھا ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ضروری, ایک تو یہ صورت ہے کہ آپ کسی پہ ہاتھ اٹھا رہے, دوسری بات یہ کہ الفاظ, ایسے الفاظ عورت کے جو شانہ یا شان نہیں ہے, جو اس پہ سوٹیبل نہیں ہے, ہر جو ذاتی بات ہے اس کی عزت نفس کو مجروح کرے, ایسے الفاظ کا استعمال کرنا. آپ کی بے عزتی کی آپ نے گھر پہ آ کے. ہاں بالکل, وہ یہی ہوتا ہے. ایک عام مرد کا یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کی ٹینشن ہو, اس کو اپنی جاب انسیکیورٹی کی ٹینشن ہو, کوئی مسئلے مسائل ہو, اس کا آخری جو نکلتا ہے وہ تو یا تو بچوں پہ یا تو بیوی پہ, کیونکہ ماں باپ اور بھائیوں سے ظاہر سی باتیں نہیں ہو سکتا. یہ ایک مین ایشو ہے. صحیح بات. اس میں خالی ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں, جو آپ نے بات شروع کی نا, مسئلہ یہ کہ عورت مارچ یا دوسری جو چیزیں نا, ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہم نے خود عورت مارچ یا اس طرح کی خواتین کو یا آرگنائزر کو ہم نے خود اسپیس دی. ہم نے, ہمارے شہر نے, خاص طور پہ ہمارے مرد حضرات نے یہاں کے یہ چیزیں دکھائی ہے کہ ہم نے عورت کو جلا دیا, عورت کو دبا دیا, عورت کو مار دیا, عورت کو طلاق دے دی, عورت کو ہیرسمنٹ. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کارپوریٹ سے لے کے ایجوکیشن سیکٹر میں ٹیچنگ اسٹاف لے لیں, نرسنگ اسٹاف لے لیں, ہاسپٹل میں سیکچوئل ہیرسمنٹ کتنی ہے. آپ یہ دیکھیں کون عورت جا کے اپنی عزت کی بات کسی سے کر سکتی ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ایسا؟ کوئی نہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اکثر لوگ کرتے ہی ہیں کہ پروموٹ کرتے ہیں کہ عورتوں کو ہر جگہ لے کے آیا جائے, عورتوں کو اسپورٹس میں لایا جائے, عورتوں کو ایجوکیشن میں لایا جائے, عورتوں کو مختلف اداروں میں لایا جائے, عورتوں کو یعنی ورک فورس کا حصہ بنایا جائے. آپ عورتوں کو نکال کر لا کر ورک فورس کا حصہ تو بنا رہے ہیں, مگر یہ بالکل صحیح بات ہے کہ کیا ساتھ میں آپ انہیں سیکشول ہراسمنٹ سے بچنے کے بھی کوئی ذرائع دے رہے ہیں؟ کیا سیکشول ہراسمنٹ کے لیے کوئی آفیسر مرتب کی وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے؟ وہ ایک آدھ جو ہے نا سیریمونیل قسم کے گورنمنٹ کے کچھ ادارے ہیں جو کسی خواتین کے لیے جو آمبوڈس پرسن ہے, کتنی خواتین کو آمبوڈس پرسن بولنا بھی آتا ہے, کتنوں کو پتا ہے کہ میرے لیے ایک ادارہ بنا ہوا ہے, وہاں پر آپ کو ادارہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دوں گا, ہمارے یہاں بہت زیادہ آج کل پروموٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین اسپورٹس میں آئیں. جی بالکل. کچھ عرصے پہلے, کچھ سال پہلے, ملتان اور اس ریجن کی جو خواتین ہیں انہوں نے ایکسپریس کے اوپر باقاعدہ وہ پروگرام ابھی بھی کوئی یوٹیوب پہ سرچ کر کے مل جائے گا, ان لڑکیوں نے آ کے بتایا کہ ان کے ساتھ کس قدر سیکسول ہیرسمنٹ ان کوچز نے کی, ان کرکٹ بورڈ کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے کی. آپ نے پہلے خواتین کا ذہن بنا کے انہیں کرکٹ کھیلنے تو بھیج دیا, وہاں پہ ہو رہی ہے ان کے ساتھ سیکسول ہراسمنٹ. آپ نے انہیں مختلف اداروں میں تو لگا دیا. امریکن آرمی کے اندر رپورٹس آئی ہیں کہ شدید ترین انسٹیٹیوشنلائز سیکسول ہراسمنٹ ہوئی ہے. یعنی اگر ایک جنرل ہے, ایک کرنل ہے, اور وہ اپنے سے اپنی ماتحت کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو عام ادارے میں بھی آپ اپنے آفیسر کے خلاف بولنا مشکل ہے, آرمیز میں بولنا اور مشکل ہے. یہ ٹرینڈ ہمارے سارے ملکوں میں آ چکا ہے کہ جو عورتیں بھرو, آپ نے عورتیں تو بھر دی ہیں ہر ادارے کے اندر, ان کے ساتھ اگر کچھ ہوگا تو اس کی جو ہے داد رسی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ بہت زبردست ایشو ہے. ابھی امریکن ایکس پریزیڈنٹ کا ایشو اٹھا تھا, اس نے کسی کے ساتھ اس نے تو اچھا خاصا مطلب مسلسل یہ کام کیا ہے, اور اس کا تو کافی لمبا, اس کا تو پوری کتاب لکھنی پڑ جائے گی فرقان بھائی. وہ بھی ہے. ابھی ایک ایکٹرس ہے, اس نے بھی باقاعدہ اقرار کیا کہ میرے ساتھ ایک عرصے تک یہ چیز ہوتی رہی. یہ تو تھوڑا نا, یہ تو بل رضا ہے. میں تو بات کروں خاص طور پہ بل جبر کی. وہ بل جبر اس کے ساتھ بل جبر ہی ہے. دیکھیں سیکشل ہراسمنٹ چاہے امریکہ میں بھی ہو, وہ ہوتی تو بل جبر ہی نا, وہ بل رضا والے کو تو ہراسمنٹ تھوڑی مانیں گے. بالکل. اچھا میں ایک تو یہ تو خیر ہم نے نا بہت, میرا خیال ہے کہ بڑے زیادہ سیکشل ہراسمنٹ سے خطرناک کوئی ایشو خواتین کا نہیں ہے. کچھ اس میں بہت سے نارمل ایشوز بھی ہیں جو بہت, یعنی یہ ایشو تو بہت سیریس ہے اور اس کی بڑی ایک ڈبیٹ ہے, اس میں جا سکتے ہیں.
آپ دیکھیں خواتین کے لیے کمیوٹ کرنا کتنا مشکل ہے. ہمارے یہاں اب ہمارے یہاں تو بسیں ہی ختم ہو گئی ہیں, تو ہمارے یہاں چنگچی آ گئے ہیں, ہمارے یہاں اس قسم کی سواریاں. اب ایک عورت اگر ٹریول کرنا چاہتی ہے, اپنی گاڑی نہیں ہے, اپنی موٹر سائیکل نہیں ہے, وہ ٹریول نہیں کر سکتی. ہمارے مالز میں جائیں, پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ خواتین کی مارکیٹس ہوتی تھی جہاں خواتین آرام سے گھوم سکیں, مینا بازار اتنے کہلاتے تھے. ہاں بالکل مینا بازار. اب آپ جائیں مالز کے اندر, خواتین کے لیے اسپیسز نہیں ہے, فیڈنگ ایریاز نہیں ہے, خواتین کے پریئنگ ایریاز نہیں ہیں. صحیح بات. وہاں پر بھی ایو ٹیزنگ ہوتی ہے. تو ایو ٹیزنگ کے کوئی آفیسرز, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے لکی ون مال ہے, اتنے بڑے بڑے مال ہیں, وہاں قاعدہ آفیسرز ہونے چاہیے جن کا صرف کام یہ ہو کہ وہ خواتین کے ایشو کو, اور وہ فیمیل آفیسرز ہونے چاہیے. اب ایک عورت کو کوئی چھیڑ رہا ہے, وہ جا کے ایک گارڈ جو خود ایک مرد ہے اس کو بولتے ہوئے وہ خوف محسوس کرے گی. اگر اسے پتا ہوگا کہ یہ خاتون جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے اس کیبن میں, اس کا صرف کام یہ ہے کہ مجھے کوئی چھیڑے گا تو مجھے اس کے پاس آنا ہے, یہ بھی تو خواتین سے ایک قدم آگے. مطلب یہ تو آپ نے پرٹیکولر ایک پلیس کی بات کی, کچھ ایسا ادارہ ہو, پارٹس بھی ہیں, اور این جی او ہو, کوئی گورنمنٹ ادارہ ہو, وہ نوید بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ جس طرح سے بعض چیزوں کو لازمی کرتی ہے نا, کہ یہ ادارہ بناؤ گے, اگر مال بناؤ گے تو پارکنگ بھی بناؤ گے, تو مال بناؤ گے تو خواتین کو ہیرسمنٹ سے بچنے کے آفیسر بھی وہاں تعینات کرو گے, اس کے لیے آپ وہاں اہلکار بھی تعینات کرو گے. مطلب میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں. یہ ہر عورت کو, یعنی سیکشل ہیرسمنٹ تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو, کم عورتوں کو, ایک اسمالر پرسنٹیج ہوگی عورتوں کی جن کو جھیلنا پڑتا ہوگا, مگر کمیوٹ کے ایشوز ہیں, مالز میں ایشوز ہیں, اسکولز میں ایشوز ہیں. یہ تو روزانہ اسکول میں ہم کہتے ہیں کو ایجوکیشن کو یہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. جب لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں تو لڑکے انہیں تنگ کرتے ہیں, آپ انہیں روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے. وہ تو ایک ایسا ایج ہوتی ہے, ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ زیادہ ہی لڑکے بابلے ہوئے ہوتے ہیں. مطلب میں خود بھی ایک زمانے میں لڑتا رہا ہوں, میں کافی عرصے لڑتا رہا ہوں, لیکن یہ پاؤ مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ میں بعد میں مرد بن جاؤں گا, بڑا ہو کے پھول گوبھی سے بند گوبھی ہو جاؤ گے. اگر سیکشل ہیرسمنٹ یا کسی طرح کی ہیرسمنٹ ہو عورت کے ساتھ, اگر عورت پاورفل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر تو میں سمجھتے کہ پاورفل کے ساتھ ہیرسمنٹ نہیں ہوتی نا نوید بھائی. نہیں کیوں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے پتا تھا یہ سوال کریں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ وہ جو مشہور وہ فلم میکر ہے اپنی شرمین عبید چنئی, آپ کو یاد ہوگا اس کی بہن کا اسکینڈل ہوا تھا ہیرسمنٹ کا 2017 میں, ہاں یاد ہے؟ مگر وہ تو بالکل جھوٹا اسکینڈل تھا نا. کیا ہوا وہ کیا تھا, ایک برانچ مینیجر نے, نہیں ڈاکٹر نے آپ کو فرینڈشپ ریکویسٹ بھیج دی. فرینڈشپ ریکویسٹ از ناٹ ہیرسمنٹ. تو کیا بولتے ہیں, تو کیا آغا خان اسٹاف نے کیا کیا, اسے نکال دیا تھا. دیکھیں تو یہ تو الٹی ہیرسمنٹ ہو گئی نا, یہ تو بیچارے اس غریب کا مسئلہ ہو گیا. آپ میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے, یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں. ہمارے یہاں ہیرسمنٹ ایک فیس بک, آپ امیجن کریں, ایک فیس بک ریکویسٹ بھیجی, اس میں اس نے ہیرسمنٹ تماشا کر دیا. اور نہیں, آپ کی لوکل میڈیا کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو سپورٹ کیا, آپ کی عوام نے اس کی, آپ کہہ سکتے ہیں کہ مخالفین تھے, عوام نے ملامت کی. نوید بھائی آپ نے نا میرا پوائنٹ کو شاید ری ایٹریٹ کیا ہے کہ جو پاورفل خواتین ہوتی ہیں, ہم دیکھیں جو عورت مارچ کی خواتین ہوتی ہے نا, یہ کھڑی ہوئی ہے, یہ 50,000 روپے کی ساڑی پہن کے کھڑی ہوئی ہیں, بچہ ان کا شوہر پیچھے لے کے کھڑا ہوا اور نیڈو کا دودھ اسے پلا رہا ہے. ان سے پوچھو کہ بہن تمہارے حقوق کس نے لے لیے, تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے, تمہارے گھر میں میڈ ہے, تمہارا شوہر بیچارہ پیچھے دو میں لاتا ہوا گھوم رہا ہے, تم کس کے حقوق لینے آئی ہو؟ بیسکلی حقوق ان خواتین کے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں, خواتین کے حوالے سے کچھ مسائل ایسے ہیں جنہیں دین کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, مگر وہ دین کے ایشوز نہیں, وہ کلچرل ایشوز ہیں. کچھ ایسی پریکٹسز ہیں, مثال کے طور پہ ایک چیز جو بہت زیادہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رہی ہے ابھی تک بھی کسی حد تک ہے, وہ ہے آنر کلنگ, غیرت کے نام پہ قتل. تو غیرت کے نام پہ قتل کیا اسلام میں ہے؟ کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں آپ کی, اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہوا, آپ کی بیوی کسی کے ساتھ انوالو ہو گئی ہے, اگر آپ اسے پکڑ بھی لو تو کیا اسلام یہ رائٹ دیتا ہے کہ آپ اسے مار دو, یا وہ کیس لے کے آپ اسٹیٹ کے پاس جاؤ گے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام کا جو واضح نظریہ ہے وہ قرآن کی ایک آیت ہے, من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا, کہ جس نے کسی بھی جان کو بغیر کسی نفس کے قتل کیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے قتل کیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہاں پر تو غیرت کے نام پر قتل کرنے, یا اسلام, آپ پورا قرآن پڑھ لیں, احادیث پڑھ لیں, فقہا کی کتابیں پڑھ لیں, کہیں کسی بھی فقیر نے غیرت کے نام پر قتل کرنے کو جائز نہیں لکھا. اور بعض چیزیں تو ایسی ہوتی نہیں جو غلط ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی اپنی پسند کی شادی کرے تو اسے بھی غیر میں قتل کہا جاتا ہے, تو کیا اسلام میں عورت پسند سے شادی نہیں کر سکتی؟ بالکل کر سکتی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ جو ہم ایشوز پہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر 90% جو میری اپنی آبزرویشن ہے, ایکسپیرینس ہے یا مشاہدہ ہے, کہ 90% خواتین سے شادی سے پہلے ان کی اجازت ہی نہیں مانگی جاتی, ان کی رضامندی نہیں پوچھی جاتی کہ ہم آپ کا نکاح کر رہے ہیں. اچھا کئی لوگوں کو ہم سمجھائیں نا کہ یار آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں, ان سے پوچھ تو لیں, وہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں. ہم پوچھیں گے یہ کس سے؟ شادیہ سے پوچھ لیں. یہ شادیہ کو کیا پتہ ہے,
ہاں یہ ہوتا ہے شادیہ بیچاری کے بغیر کچھ شادی عجیب عجیب کچھ خاص ہے آپ کی شاید عجیب تھنکنگ ہے. اچھا شادی کی شادی مگر بغیر کچھ ہو رہی ہے. اشرف بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود اسلام کو بدنام کیا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ. نہیں مگر یہ لوگ دیکھیں جتنے میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں جو غیرت کے نام پہ جنہوں نے قتل کیے ان میں سے ایک بندہ بھی ریلیجیس تو مجھے نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہے کوئی آڈ بال ہو مگر زیادہ تر وہ لوگ عام بندے ہوتے ہیں. اگر غیرت کے نام پہ قتل کرنے والے سے نماز کا طریقہ پوچھا جائے نہیں پتا ہوگا. اسی طریقے سے دیکھیں اس میں وراثت نہیں دیتے. وراثت نہ دینا تو بلکہ گناہ ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر آپ اپنی بیٹی کو وراثت نہیں دو گے تو گناہ گار ہو گئے اور حشر والے دن وہ آپ کے گربان پکڑے گی. بالکل اسی طریقے سے ایک پریکٹس ہے جو بہت ہی شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر خاتون کا جو حصہ نکلتا ہے نا وراثت کے اندر, اس کو کوئی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں نہیں لیتی, اس کا یہ منع کرنا جائز نہیں ہے. سوچا اس کو منع کرنا ناجائز ہے, اسی اس کو لینا پڑے گا. اور پھر دے دے غلط بات ہے, وہ لے کر ایکسیپٹ کرے پھر دے. فرقان بھائی اسی طریقے سے ایک چیز تھی جو آئی ہوپ کہ وہ اب نہ ہوتی ہو, قرآن شریف سے شادی کرا دی جاتی تھی. وہ بھی ہوتا وراثت کے ہی چکر میں تاکہ کوئی ہماری وراثت کا حصہ دار نہ بنے. ہاں یہ ہوتا تھا. تو حالانکہ قرآن اس میں شامل ہے مگر پھر بھی یہ پریکٹس اسلامک تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے اسلام میں. تو اس کی کوئی مطلب اس کی کوئی اگر اس کی ڈیپتھ کے اندر جائیں نا آپ تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ انسان کفر تک پہنچ جائے گا اگر اس کی ڈیپتھ میں جائیں. ڈیپتھ کے اندر یعنی آپ قرآن کو کیا پرسن مان رہے ہیں؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. تو مطلب اگر ہم اس کو یہ تو بات الگ چلی جائے گی. کنکلوڈ کریں اگر ہم اسے تو دیکھیں کہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں زیادہ یہ ہم اپنے آپ کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خواتین کے ایشوز اٹھانے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. ہم اگر خواتین کے مسائل حل کر دیں گے, اگر ہمارا رویہ اپنی خواتین کے ساتھ اچھا ہوگا, یا ہمارے محلے میں کوئی ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے ہمیں پتہ ہے تو ہم اسے جا کے سمجھائیں گے. اگر ہم ایک مال بنا رہے ہیں تو ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ایک مال ہے, اگر ہم اپنی مال کی اپنی اتھارٹی سے جا کے ان کی انتظامیہ سے جا کے بولیں گے کہ یہاں آپ کچھ کا انتظام کریں گے, خواتین جو آتی ہیں وہ سیف فیل کریں, تو اگر ہم جاتے ساتھ پبلک پلیسز کے اندر خواتین کی اسپیس بڑھاتے جائیں گے تو خواتین جب ریلیکسڈ کمفرٹیبل فیل کریں گی تو انہیں کسی بھی ایسی ڈائریکشن میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کیا یہ ہمارا میسج ہے؟ آپ کا کیا فائنل میسج ہے؟ دیکھیں یہ میں تو آپ کے ساتھ جو ہے نا 100% ایگری کرتا ہوں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو خواتین ہیں نا ان کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے, یا خواتین کی زندگی کے اندر جو سب سے خطرناک اور سینسٹیو لمحات ہوتے ہیں نا وہ پیگننسی کے ہوتے ہیں, حمل کے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں پر عورت پوری زندگی کے اندر خوشحال رہتی ہے, لیکن جو اس پہ پریشر آتا ہے نا وہ انہی ایام کے اندر آتا ہے. حالانکہ ان ایام کے اندر اس کو خوشحال رہنے کا حکم ہے. جتنی خوشحال رہے گی, جتنی اچھی غذا کھائے گی, اتنا اچھا اس پر بھی اثر پڑے گا, اس کے بچے پر بھی اثر پڑے گا. آپ نے, میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آج کل کے دور میں اچھے بچے پیدا کیوں نہیں ہو رہے, جرت مند, بہادر, انقلابی, لیڈر قسم کے لوگ پیدا کیوں نہیں ہو رہے. قحط الرجال ہے. آپ کو پورے پاکستان کے اندر, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت زبردست ملک ہے, 97% یہاں مسلمان ہیں, یہاں آپ کو ایک لیڈر نہیں ملتا. اچھا آپ ایک پہ بھی یقین نہیں کرتے؟ آپ نام لے کر, آپ اگر مجھے یقین نہیں ہے تو آپ بتا دیں. بلاول بھٹو. جی بلاول بھٹو. اچھا چلیں ان کو پھر کسی اور کے لیے رکھ سکتے ہیں, وہ لوگ خود ہی بتا دیں گے. مجھے تو اچھے خاصے لیڈر محسوس ہوتا ہے. دوران حمل کی جب بات کی نا تو اس میں اصل میں ایک تو خواتین کا ایک تو آرام والا کے جو آپ نے بات کی وہ الگ بات ہے کہ آرام نہیں ملتا, تکلیف بڑھتا. دوسرا سائنسی کے طور پہ یا ڈاکٹرز کی ریکمنڈیشن یہ کہ موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک خواتین میں جو حمل سے پہلے یا حمل کے بعد جو ہے نا ایک ان کے بات کا طریقہ, آرام کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, دوسرے جو معاملات ہوتے ہیں نا وہ نارمل ہوتے ہیں, لیکن ڈیورنگ دا پریگنینسی جو ہے نا اس کے موڈ سوئنگ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب کیا کہ آپ ان کا ڈپریشن, اسٹریس, کیونکہ ان کے لیے نئی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو ایک اور زیادہ, اور اس میں ان کو تکلیف معاملات ہو. تو اس میں آپ کی جو بات تھی اس میں ایک پوائنٹ یہ شامل کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ان کی تکلیف اور دوسرا موڈ سوئنگ, دونوں چیزیں پہ ان کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتی ہیں. وہی نا, اب آپ دیکھیں کہ اس عورت کا آج ہی کی بات ہے, صبح نا ایک لڑکی چھوٹی سی بچی تھی وہ مجھے ملی, تو وہ مجھے کہنے لگی کہ انکل عورتیں تو, لڑکیاں تو نازک ہوتی ہیں. جس انداز میں اس نے کہا نا وہ دل کو یقین کریں اس جملے نے چھو لیا. اللہ تعالیٰ کا کمال بھی دیکھیں کہ جو اس طرح کی جو پریگننسی والا معاملہ ہے نا وہ رکھا بھی عورت کے اندر ہے. اس نازک عورت کے نازک ترین لمحات کے اندر ہم اس کو ڈپریشن کا شکار کریں, تو میرے خیال میں یہ دوسرا بڑا ایشو ہے کہ ہمیں اس حالت کے اندر اس کو جو ہے نا فلیکسیبل کرنا چاہیے. یعنی یہ بھی ایک بہت اچھا میسج ہے. اگر ہم اس کے اوپر کنکلوڈ کریں کہ ابھی حال ہی میں کچھ ٹائم گزرا, 1-2 مہینے پہلے یہ خواتین کے حوالے سے, خاص طور پر پریگننٹ خواتین کے حوالے سے گورنمنٹ نے پالیسی کا اعلان کیا تھا کہ پریگننٹ خواتین کو 6 مہینے کی جو ہے وہ لیو دی جائے گی.
تو یہ گورنمنٹ اداروں کے لیے خالی گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو بھی پالیسی بنائے وہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ دونوں اداروں پہ لاگو ہو. کتنی خواتین ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتی ہیں, زیادہ تر تو پرائیویٹ سیکٹر میں ہی ہے. تو ان کی اور یہ جتنے بھی ہم نے مسائل اٹھائے ہیں ہمیں چاہیے کہ ان سارے مسائل پر کام کریں, اور جب ہم مسائل حل کر دیں گے تو انہیں کسی اور طرف نہیں جانا پڑے گا. آج کے لیے اتنا ہی. ڈیپ تھاٹس.